یسوع مسیح کے عظیم جلالی پاک مقدس اور بے عیب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تمام ویورز کو جو گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں سب کو پاسٹر گلفام بیم کی طرف سے بہت بہت سلام۔ میں خدا کا نہایت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ خدا نے پھر آج یہ وقت یہ گھڑی میری اور آپ کی زندگی میں بخشی کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے ہو سکے۔ میں خدا کے خادم، عظیم خادم پاسٹر سرفراز ولیم، گواہی ٹیلی ویژن اور ساری ٹیم کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ جو رات دن خدا کے اس کلام کو، اس منادی کو، اس انجیل کو، اس خوشخبری کو، اس گڈ نیوز کو، اس ارشاد اعظم کو بہت سارے ممالک میں پہنچا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا اس ساری ٹیم کو، اس چینل کو خدا کثرت سے برکت دے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مدرج ہے، جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب اور 21ویں باب کی جب ہم 12ویں اور 13ویں اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 12 تا 14 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج کے دن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے جس نے ہم پر یہ فضل کیا کہ گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اور آج کلام مقدس میں سے اس پیسج پر ہم غور کرتے ہوئے جو پیسج ہم نے تلاوت کیا ہے متی کی انجیل میں سے اس کے 21ویں باب کی ہم نے چند آیات مقدسہ تلاوت کی، پڑھی، اور اس میں ہم آج کا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے ہیکل کی صفائی۔ تو کلام مقدس میں ہم نے دیکھا اور لکھا ہے 12ویں آیت کے اندر، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ ان سب کو یسوع نے، خدا کے بیٹے نے، منجی خداوند یسوع مسیح نے، جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمارا کفارہ دیا، جس پر ہم ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں، تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، ہمارا فدیہ دیا، اپنے پاک لہو سے ہمیں مول لے لیا، ہماری قیمت ادا کر کے ہمیں گناہ سے، موت سے رہائی دی۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ اور سرچ اسٹڈی کرتے ہیں تو کسی بھی ایسی قربانی، ایسا فدیہ کسی نے نہیں دیا، صرف ایک ہستی ہے، ایک نام ہے، اور وہ نام یسوع ہے، جس نے پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، مصلوب کر دیا۔ شاید لوگ اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند خود قربان ہو گیا، اپنا اس نے قیمتی لہو بہایا، اور اس لہو کے وسیلہ سے ہمیں دو کر پا کر کے منہ لے کر خرید لیا، اور ہمیں لعنتوں سے رہائی دی، موت سے رہائی دی، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس خداوند نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب لوگوں کو جو اس وقت کے شرع کے عالم تھے، جو اس وقت کے معلم تھے، جو اس وقت کے فقی فریسی، جو اپنے آپ کو استاد سمجھتے تھے، ان کو نکال دیا۔ ان لوگوں نے ہیکل کے اندر تجارت کا کام، ہیکل کو، لیکن آج ہم اس بات پر غور کرتے ہوئے، کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بزرگ پولس رسول بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں جب ہم
पहला करंथस का खत हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, करंथस की कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए यूं कहते हैं, करंथस की कलीसिया के नाम पहला अम खत उसका 3 बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कलाम मुकद्दस में 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर यूं लिखा है कलाम मुकद्दस में, क्योंकि हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की हैकल में जब दाखिल हुए तो उसने उन्हें वहां से निकाल दिया। क्यों निकाला वो भी हमने पढ़ा। उस हैकल में से उनको इसलिए निकाला कि उन्होंने उस खुदा के घर को तजारत का घर बना रखा था। लेकिन आज इस हवाले को जो करंथस की कलीसिया को खत लिखते मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहला खत है उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल लिखता है करंथस की कलीसिया को, और भाइयों तुम नहीं जानते, बहनों क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? तो यीशु मसीह ने खुदा की हैकल से उन लोगों को निकाला जो क्या कर रहे थे? तजारत का काम कर रहे थे। और आज हम अपनी इस दिल की हैकल पर, अपने इस हैकल पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? ये खुदा का मकदस है। आज ये खुदा की हैकल, खुदा इसमें रहना चाहता है। लिखा क्या, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुने तो वो कुंडी खोल दे, वो दरवाज़ा खोले ताकि मैं अंदर आऊँ। जो सख्त दिली के सबब से, जो गुनाह के सबब से, जो और ऐसे कामों के सबब से दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे को आज खोलना है, इस हैकल को देखना है। कहीं इसके अंदर मैंने तजारत का काम तो शुरू नहीं कर दिया, कहीं मैंने अपने फ़ायदे के लिए इस हैकल को कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा या कर रही। आज मैं गवाही टेलीविज़न के वसीला से आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी इस हैकल पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आज इस मकदस पर गौर करना है कि कहीं हमने उन फकीयों फरीसियों की तरह कहीं इस हैकल को, इस मकदस को कहीं तिजारत का घर तो नहीं बना दिया। अगर ऐसा है तो फिर आज गौर करना है, आज जानना है, आज परखना है, अपने आप को टटोलना है, अपने आप को देखना है, चेक करना है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम हुक्म मार रहे हैं, क्या खुदा की बात को सुन रहे हैं, क्या हम खुदा की बात को मार रहे हैं, क्या हम अपने बुजुर्गों की, अपने घर में बहन भाइयों अजीज़ों की बात सुन रहे हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर आज जरूरत है कि हम अपने इस हैकल को देखें। कहीं हमने लालच में आकर या दिगर और ऐसे कामों के सबब से, गुनाह, बदी, झूठ, फरेब, लालच, हसद, बुग़्ज़, दिगर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कहीं हमने इनके वसीला से इस हैकल को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और अगर कोई खुदा के मकदस को, अगर कोई खुदा के मकदस को क्या करेगा, क्या लिखा है, बर्बाद करेगा, तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। क्या तुम नहीं जानते? लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी ऐसी शख्सियत नजर आती है। कलाम मुकद्दस में हमें बहुत सारे ऐसे खुदा के ममसू, खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के लोग हमें नजर आते हैं जिन्होंने इस मकदस को पाक किया, जिन्होंने इस मकदस को पाक रखा। और जब ये मकदस पाक है, ये हैकल पाक है, तो फिर खुदा आपके अंदर है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी मदद करेगा। बाइबल मुकद्दस में जब हम सदरक, मिस्क, अब्दुल नज्जू पर गौर करें, उनकी हैकल, उनका ये मकदस, ये बदन पाक था। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, गौर करते हैं,
صرف پڑھنا ہی کافی نہیں. آج پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں. سنانے والے بھی بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں. ہمارے پاس موبائل ہے, ٹیلی ویژن ہے, دیگر بہت سارے چینل ہیں, ہم ان کے وسیلہ سے کلام سنتے ہیں, گھر گھر میں منادی ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. جس چیز کی آج کمی ہے, جو فقدان ہے, وہ یہ ہے کہ آج عمل نہیں ہو رہا. جب عمل ہوگا, صدرک مسک عبدالنجو نے عمل کر کے دکھایا, حالانکہ انہیں سامنے موت نظر آ رہی ہے, آگ نظر آ رہی ہے, اور انہیں پتہ بھی ہے کہ اب ہمیں اس میں پھینک دیا جائے گا, لیکن یہ مقدس پاک ہے, یہ ہیکل پاک ہے, اور انہوں نے خوف نہیں کیا. انہیں پتہ ہے کہ جب یہ مقدس پاک ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور جب یہ پاک ہوگا تو خدا کا روح, خدا ہم میں بسا ہوا ہوگا, تو پھر آگ 7 گنا بھی تیز کر دی جائے تو پھر خوف نہیں ہے, پھر ڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر خدا خود آ کر وہاں کھڑا ہو جائے گا, خدا خود آ کر اپنے لوگوں کی مدد کرے گا, خدا بچا لے گا, خدا وہاں کھڑا ہوگا, خدا کا ہاتھ بڑھ جائے گا, خدا سلامتی بخشے گا. کیونکہ جب یہ مقدس پاک ہے, اور آج ہم نے اس مقدس کو, اس ہیکل کو جھوٹ, فریب, لالچ, حسد, غور کرے. شاید ہم چرچ بھی جاتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, پرستش بھی کرتے ہیں, اور چرچ میں بڑی بلند آواز سے نعرے بھی ہاللیلویا کے لگاتے ہیں, لیکن اپنے اندر اس پاکیزگی کو قائم نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتے, خدا کے خادموں کی بات نہیں سنتے. جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے, اس پر غور نہیں کرتے, اس طور سے جس طور سے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہم اس طور سے عمل نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, بے فائدہ بول جاتے ہیں, بے فائدہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. جب تک یہ مقدس پاک نہیں ہوگا, جب تک یہ ہیکل پاک نہیں ہوگی, تو صدرک مسک عبدالنجو کی بڑی خوبصورت گواہی ہمارے سامنے ہے. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مقدس پاک تھا تو پھر 7 گنا آگ تیز کر دی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ کیا وہ جل گئے؟ نہیں, کیونکہ یہ مقدس پاک تھا اور اس کے اندر خدا تھا, اور جب اس کے اندر خدا ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے. پھر آگ 7 گنا کیوں نہ تیز ہو, پھر کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ خدا ساتھ ہے, خدا اندر ہے, خدا ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں, جو خدا اس مقدس میں رہتا ہے, وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھوڑانے کی قدرت رکھتا ہے, بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور خدا نے ایسا کیا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے, خدا وہاں موجود تھا, خدا ان کے اندر تھا, خدا ان کے ساتھ تھا, اور خدا نے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا, اس آگ کو بھسم کر دیا, اس آگ کو ٹھنڈے پانی کی مانند بنا دیا. خود خدا وہاں نظر آ رہا ہے. کیسا خدا عظیم خدا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, بہنوں, بیٹے بیٹیوں, آج اس بات پر غور کرتے ہوئے کیا لکھا ہے, جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں, خدا کے کلام میں ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے. لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا؟ جن میں خدا کا روح بسا ہو, کیونکہ جسم اور روح کی آپس میں جنگ ہے, بدن اور روح کی آپس میں جنگ ہے. روح کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے حضور کامل چلنا ہے. تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے. ویلکم بیک. خدا آپ کو برکت دے. تو بائبل مقدس میں ہم بات کر رہے تھے, سیکھ رہے تھے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. ہیکل کی صفائی اور اس مقدس کو جب ہم پاک رکھیں گے ہر طرح کے گناہ سے, جھوٹ سے, فریب سے, لعنتوں سے, تو پھر خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. جس طرح صدرک مسک عبدالنجو کے ساتھ خدا کھڑا تھا, کیونکہ بدن اور روح کی آپس میں جنگ ہے, اور بدن کہتا ہے کہ ہم بدن کی خواہشات کو پورا کریں, لیکن روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں, خدا کی مرضی کو جانیں. اور جسم کی روح کی آپس میں جنگ ہے, اور اس جنگ میں مقدس بزرگ پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں,
اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے بڑی خوبصورت ان کی بات، جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی تقویت ملتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں. کیا وہ مکے مارتا تھا؟ کیا اپنے آپ کو مکے ہر روز؟ نہیں، وہ اپنی خواہشات کو دباتا تھا. جسم کی خواہشات کو دبا کر اس ہیکل کو پاک رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں اپنی خواہشوں کو مکے مارتا ہوں، اپنے جسم کو مکے مارتا ہوں، اپنی خواہشوں پر غالب آتا ہوں. اپنی خواہشات پر غالب آ کر ہم نے اس مقدس کو پاک رکھنا ہے. جب یہ مقدس پاک ہوگا تو پھر دانیل کی طرح شیروں کی ماند میں بھی پھینک دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیروں کے منہ بند ہو جائیں گے. شیر خود ان لوگوں کے پاؤں چومیں گے جن کا مقدس پاک ہوگا، جن کے اندر خدا ہوگا. جب خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے اندر ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے، خدا ہمارے اندر ہے، تو پھر شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. شیر پاؤں چومنا شروع کرتے ہیں، شیر حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں، شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور خدا اپنے لوگوں کو وہاں فتح بخشتا ہے. بہت ساری اور بھی ایگزامپل ہمیں بائبل مقدس میں ملتی کہ کس قدر جب خدا کے لوگوں پر مشکلات آئی، مصیبت آئی، خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اور آج عہد حاضر کے اندر، آج دور حاضرہ کے اندر جس قدر مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہے، دن بدن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت ساری ایسی باتیں، ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جن میں ہمارا یہاں رہ کر زندگی بسر کرنا دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو آج بتاتا چلا جاؤں، بہت سارے قدام اس ملک سے چلے بھی گئے، لیکن میں خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس، کیونکہ ہیکل کی صفائی، ہمارا جو مضمون کیا ہے، ہیکل کی صفائی. یہ ہیکل جب پاک ہوگی تو پھر موت بھی قبول ہے. ہمیں خوف نہیں، ہمیں ڈر نہیں ہے. ہم اس ملک کے باسی ہیں، یہاں رہنے والے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو قائم کیا، ہم یہاں رہنے والے، اور ہم نے اس بدن کی بات کرنی ہے کہ یہ پاک ہوگا تو پھر چاہے آگ ہو، شیر ہو، چاہے قید ہو، جس طرح پلوس اور سلاس ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے قید کے اندر بھی خدا کو پکارا. خدا ان کے بیچ میں آ گیا، خدا نے ان کی مدد کی، خدا نے ان کی رہنمائی کی. تو کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے اس مقدس کو گناہ کے سبب سے، جھوٹ، فریب، لالچ، حسد، بغض، دیگر اور ایسے کاموں کے سبب سے اس بدن کو استعمال کیا، برباد کیا. خدا نے ان کو تباہ کر دیا. ان کا کوئی حال نہیں ہے. نشے کے سبب سے، گناہ کے سبب سے دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیسی ہے. شاید کئی ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہو جنہوں نے اس مقدس کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، نشے، گناہ، دیگر اور کاموں سے. تو خدا نے انصاف کیا، خدا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لکھا ہے کہ برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے. ہاللویا! خدا کا مقدس کیا ہے؟ پاک ہے، اور وہ تم ہو، اور وہ تم ہو. یہ مقدس ہے، اس کو پاک کرنا ہے. جب یہ پاک ہوگا تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہے. پھر لوگ کس طرح کے بھی الزام آپ پر لگائیں، شاید بہت سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں، شاید بہت سارے لوگ آپ کی اس روحانی ترقی سے بھی پریشان ہوں، لیکن گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے یہ مقدس پاک ہوگا تو آپ کے مخالف بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. جب خدا کو آپ کی روشیں پسند آ جائیں گی تو خدا دشمنوں کو بھی دوست بنا دے گا. تو میرے عزیزو، کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ کہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو 6 باب میں لکھا ہے، اس کرنتس کے خط کے اندر، اس کے 6 باب کی جب ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ پہلا کرنتیوس کا 6 باب اور 6 باب کی ہم 19ویں آیت پڑھ رہے ہیں، اور لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے. پہلے 3 باب کی ہم نے 16ویں 17ویں آیت پڑھی، لیکن اب
ہم 6 باب کی 19ویں آیت پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. یہ خدا کی طرف سے ملا ہے اور ایک ہی بار ملنا ہے. میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, ہمارے کوئی 7 جنم نہیں ہے, کوئی 3 جنم نہیں ہے, صرف ایک ہی جنم ہوگا. اس میں ہی 70 ورے, اگر قوت ہو تو 80 ورے. جب یہ پاک ہوگا تو پھر ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں گے, خدا کے ساتھ ہوں گے, بادشاہی میں شریک ہوں گے. اگر یہ پاک ہوگا, اگر اس کو ہم نے پاک نہ رکھا ہے زمین پر, تو پھر دیکھیے حالت, اس کو وہاں پھینک دیا جائے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اور وہاں گندک کی جھیل کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے. یہاں پر بھی دکھ اٹھائیں گے, یہاں پر بھی بربادی ہے اور پھر وہاں پر بھی گندک کی جھیل میں. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. یہ خدا کی طرف سے ملا ہے اور اس کی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. اس ہیکل کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, اس ہیکل کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس کی پاکیزگی, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور خدا کا مقدس جب پاک ہے تو ہم نے اس کو پاک رکھنا ہے. تب خدا اس میں آ کر بسے گا, سکونت کرے گا, رہے گا. اور جب خدا اس میں رہے گا تو پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, مشکلات کیوں نہ ہو, پھر خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہماری حفاظت کرے گا. اور لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں, تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. یہ یسوع کے لہو کی قیمت سے ہم خریدے گئے. یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہے. جس یسوع نے کہا خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان فقیوں فریسیوں کو, اور آج وہ ان لوگوں سے, آج وہ پاکستان کے مسیحوں سے کہتا ہے, آج وہ پاکستان کے مسیحوں سے مخاطب ہیں, کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ اے میرے عزیزو, میرے پیارو, اپنی اس ہیکل کو پاک بناؤ, اپنی اس ہیکل کو پاک کر لو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے اندر ہوں. اور اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, اس ہیکل کو پاک کرنے کے لیے خدا کے کلام کو اپنے اندر آپ نے نہیں بسایا, خدا کے کلام کو آپ رد کرتے رہے, پیٹ پیچھے پھینکتے رہے, خدا کے کلام کو آپ نے ترک کر دیا, چھوڑ دیا ہے, پاؤں نیچے رون دیا ہے, آپ نے اس کو ترک کر دیا ہے, خدا کے حکم کو نہیں مانا, تو پھر آج ضرورت ہے, آج اس میسج کو, اس کلام کو سن کر ضرورت ہے کہ ہم واپس لوٹیں, نکلے دنیا کی بھیڑ سے, آئے ان کاموں سے نکلے جو اس مقدس کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں, جو اس ہیکل کو برباد کر رہے ہیں. وہ کام ان کو ترک کریں, ان کو چھوڑیں, ان کو خیر بات کہہ کر اب خدا کی طرف واپس لوٹ کر خدا کی طرف آ جائیں, خدا کی حضوری میں آ جائیں, خدا کی عبادت اور بندگی سچائی سے, پاکیزگی. خدا کا مقدس پاک ہے اور جب یہ پاک ہے تو پھر خدا تمہاری آواز کو سنے گا, خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا, خدا تمہاری ہر ایک بات کو قبول کرے گا, سنے گا, اس کا جواب دے گا. اور لکھا ہے کہ تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, قیمت سے خریدے گئے ہو. اور لکھا ہے پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہاللویہ, ہاللویہ. اپنے بدن سے کیا کرنا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. تو وہ کس طرح ہوگا؟ اس ہیکل سے, اس بدن سے, کیونکہ یہ خدا کا مقدس ہے. جب یہ پاک ہوگا تب ہی خدا کا جلال ظاہر ہوگا نا, تبھی ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں. اپنے اس بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں. اس مقدس سے خدا کا جلال تبھی ظاہر ہوگا جب یہ پاک ہوگا, اور جب یہ پاک ہوگا تو پھر خدا کا جلال بھی ظاہر ہوگا. تو کیا لکھا ہے؟ آئے تھوڑا واپس چلتے ہیں. ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب ہم پڑھ رہے تھے, تو لکھا ہے کہ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا. ان سب کو کیا کر دیا؟ نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے, اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی, اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے, پرستش کا, ہمارے ہونٹوں سے, ہمارے کاموں سے, ہمارے بدن سے, اس گھر سے خدا کی آواز, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف خدا کے کلام کی آواز, خدا کا جلال ظاہر ہو, خدا کی اس حضوری کا تجربہ ہو. لوگ دیکھیں آپ کے کردار کو, آپ کو دیکھیں,
कहें कि ये खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, खुदा इसमें रहता है। तो फिर कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि मेरा घर धुआं का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है, खो बना रखा है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे अजीज़ हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो दिगर काम ताश हुक्का दिगर नशा करके गुनाह करके उन्होंने अभी तक भी तौबा नहीं की, ऐसे ज़िंदगी गुजार दी 50 60 70 80। लेकिन आज वक्त है, अमेन की तरफ जा रहे हैं, कलाम का, खुदा का कलाम का काल भी पड़ेगा। लेकिन आए आज इस थोड़े से वक्त में अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि ऐसा तो नहीं कि मैंने इस मक़दस को गुनाह के सबब से आलूदा कर रखा है। तो आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर झुकाएंगे और चंद मिनट दुआ में खुदा के ज़ूर अपने आप को चेक करते हुए, अपने आप को परखते हुए, अपने आप को टटोलते हुए खुदा की तरफ रजू लाते हुए, ताकि हम ताज़गी के दिन देखें, खुशहाली के दिन आए, खुदा हमारे साथ खड़ा हो। जिस तरह सदरक मिस्क अब्दुल नजू के साथ था, दानियल के साथ था, जिस तरह पलूस और सलास के साथ, वो आज हमारे साथ भी है। लेकिन जब ये मक़दस पाक होगा, आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आपने आज अपने लोगों से कलाम किया, अपने लोगों से बात की। जलाल के बादशाह, आज का ये कलाम 100 गुना फल लाए, ये कलाम दिल की अच्छी ज़मीन में बोया जाए और 100 गुना फल लाए। और मैं तेरा खादम होते हुए इन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को बड़े गौर से तवज्जो से सुना है, बरकत चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदा इनके ज़हन ख्याल सोचे तेरे कलाम के मुताबिक और हमेशा तेरी बड़ी कुदरत के सबब से तेरे जलाल को ज़ाहिर करें। इमा रखता हूँ खुदावंद आज तेरे लोगों के लिए, गवाही टेलीविज़न सारे टीम के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने तेरा कलाम सुना, बरकत और कसरत की बरकत उससे मांग ली, तूने बख्शती मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।